کہ کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، تو آگے آقا کا فرمان بیان آتا ہے حدیث میں۔ حضرت سعید بن مسیب روایت کرتے ہیں کہ میری ملاقات حضرت ابو ہریرہ سے ہوئی، کچھ دیر بیٹھے باتیں کی۔ یہ تابعی ہیں، سعید بن مسیب یہ تابعی ہیں، حضرت ابو ہریرہ صحابی ہیں۔ ملاقات ہوئی، کچھ دیر باتیں ہوئیں، اور جب اٹھے تو حضرت ابو ہریرہ نے مجھ سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا سعید، اب انشاءاللہ جنت کے بازار میں ملاقات ہوگی، جنت کے بازار میں۔ آپ بھی بازاروں کو جانتے ہیں نا، فرمایا جنت کے بازار میں ملاقات ہوگی۔ حضرت سعید بن مسیب کہنے لگے، کیا جنت میں بھی کوئی بازار ہوں گے؟ جنت میں بھی بازار ہوگا؟ میں آپ کو ایک ہے جملہ معترضہ، وہ صرف بتانا چاہتا ہوں۔ استنبول میں جب ٹرکی جائیں تو اس کا کیپٹل استنبول، جو پرانا کیپٹل ہے، نیا تو اب وہ دوسرا شہر ہے، استنبول میں ایک گرینڈ بازار ہے۔ میں جب بھی استنبول جاتا ہوں تو میں اس گرینڈ بازار کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے جنت کا بازار یاد آتا ہے۔ اس گرینڈ بازار جیسا کوئی بازار خوبصورت دنیا کے کسی ملک پہ نہیں دیکھا زندگی میں، اور وہ دیکھ کر مجھے جھلک لگتی ہے کہ یہ اس دنیا کا ایک بازار ایسا ہے تو جنت کا بازار کیسا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا، کیا جنت میں بھی کوئی بازار ہوگا؟ فرمایا ہاں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے اعمال کے حساب سے ان کو منزلیں الاٹ ہو جائیں گی، ان کو جگہیں الاٹ ہو جائیں گی، اور پھر ہر 7ویں دن جیسے جمعہ کا دن ہوتا، اتنی مدت کے بعد انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ آئیں مجلس دیدار میں اور اللہ کا دیدار کریں۔ ان پر اللہ اپنا عرش ظاہر کر دے گا، اور ہر جمعہ کے دن یعنی 7ویں دن جنت کے الگ الگ باغ میں محفل دیدار لگے گی، ایک جگہ نہیں، ہر ہفتے الگ باغ منتخب ہوگا اور وہاں اس کی تجلی حسن ہوگی۔ جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، بیٹھنے کے لیے ممبر نور کے ہوں گے، موتی کے بھی ہوں گے، یاقوت کے بھی ہوں گے۔ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ سنن ترمذی میں، ابن ماجہ میں اور صحیح ابن حبان میں حدیث ہے صحیح۔ زبرجد کے بھی ہوں گے، سونے کے بھی ہوں گے، چاندی کے بھی ہوں گے، الگ الگ قسموں کے ممبر، صوفے، کرسیاں، جگہیں ہوں گی۔ اور فرمایا ان میں سے ادنا درجے والے جو ممبر ہوں گے، ممبر ادنا درجے والے، وہ مشک اور کافور کے ٹیلے ہوں گے۔ اور پھر آقا نے فرمایا سن لو، وہاں کوئی شخص ادنا نہیں ہوگا، حدیث کے لفظ ہیں، کوئی شخص ادنا نہیں ہوگا، اور وہ کرسیوں پر بیٹھنے والوں کو اپنے آپ سے افضل نہیں سمجھے گا۔ جب ہر جمعے، ہر ہفتے کو یہ مجلس لگے گی، ہر ہفتے 7 دن کے بعد، فرمایا دنیا کے حساب سے، اور یہ بھی سن لیں، آقا نے فرمایا تمہاری دنیا کے حساب سے 7 دن، اور اللہ کے ہاں جنت کے حساب سے وہ 7 دن نہیں ہوں گے، وہ تھوڑا وقت ہوگا۔ لمحے لمحے کے بعد مناظر آئیں گے، لوگ جنتی دوڑے پھریں گے، خبر آئے گی اب اس باغ میں جلوہ ہو رہا ہے، ادھر سے فارغ ہوں گے، خبر آئے گی آؤ اب شام کو اس باغ میں جلوہ ہو رہا ہے۔ وہ ہماری جنت تو اللہ کی عزت کی قسم ہے ہی اس کا دیدار، ہماری جنت باغات میں نہیں ہے، ہماری جنت اس کی حسن کی تجلیات میں ہے، اس کے دیدار میں ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں آقا نے فرمایا جنت میں جانے والوں میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جس سے اللہ تبارک و تعالی خود براہ راست کلام نہیں فرمائے گا، ہر ایک شخص سے کلام کرے گا۔ بس زندگی ایسی ڈال لو کہ وہاں پہنچ سکو، ایسی بنا لو کہ وہاں پہنچ سکو، تقوی ایسا پیدا کر لو، ایمان ایسا پیدا کر لو، عشق رسول ایسا پیدا کر لو، پرہیزگاری یقین ایسا پیدا کر لو، حضور کی اتباع ایسی پیدا کر لو،
اولیاء صالحین کی طرز زندگی کو شیوا بنا لو. حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین، حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی، حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری، حضور خواجہ اجمیر سیدنا معین الدین چشتی، حضرت شاہ نقشبند، حضرت الغرض حضرت جنید بغدادی، اویس کرنی، سب اولیاء ان کے جدا جدا رنگ ہیں، ان میں سے جو رنگ اپنا لو تاکہ جنت کا راستہ کھل سکے، جنت کا دروازہ کھل سکے. اور ایسے بن جاؤ کہ جنت کا ہر دروازہ کئی لوگوں پر کھلا ہوگا اور دروازے کے بواب ہر طرف سے بلائیں گے، ادھر سے گزر ادھر سے گزر. عاشقوں کے لیے دروازہ چننا مشکل ہوگا، سب دروازے کھول دیے جائیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر اہل جنت سے اللہ خطاب کرے گا، ارے اس سے بڑھ کر کوئی سعادت اور چاہتے ہیں؟ اللہ ہر ایک شخص سے، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے حدیث پاک میں ترمذی میں، ابن ماجہ اور ابن حبان میں لفظ بولے، فرمایا کہ کوئی ایک شخص بھی جو اللہ کے دیدار کی مجلس میں حاضر ہو، اللہ پاک نہیں چھوڑے گا جس کا نام لے کر بلا کر گفتگو نہ کرے. وہ فلاں بتا تیرا کیا حال ہے، پھر اس کو کہے گا سنا تیرا کیا حال ہے، کیسے رہ رہے ہو. ایک ایک شخص کو نام لے کر اللہ بلائیں گے اور کلام کریں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا حتیٰ یقول للرجل منہم، حتیٰ کہ جنت کی ان مجالس میں بیٹھے ہوئے ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ کسی کا نام بلا کے اللہ فرمائے گا یا فلان ابن فلان، اے فلاں شخص فلاں کے بیٹے، اتذکر یوم قلت کذا بکذا، تمہیں یاد ہے زندگی میں اس دن تم نے کیا کہا تھا؟ پرانی باتیں اللہ یاد کرائے گا. یاد ہے تم نے کیا کیا تھا، غلطی ہو گئی تھی تم سے. وہ پریشان ہو جائے گا، عرض کرے گا باری تعالیٰ، وہ سمجھے گا مجھے دنیا میں کی ہوئی غلطیاں، میری خطائیں اللہ پاک یاد دلا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حکم ہو کہ نکل جاؤ. وہ گھبرا جائے گا. اللہ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر خاموش پوچھے سوچے گا اللہ کیا کہتا ہے. وہ بندہ کہے گا یا رب سب کچھ یاد ہے، افلم تغفر لی، کیا تو نے مجھے معاف نہیں کر دیا؟ بیٹھا جنت میں ہے، مجلس دیدار میں ہے، وہ پوچھے گا باری تعالیٰ کیا تو نے مجھے معاف نہیں کر دیا؟ اللہ پاک فرمائے گے بلا، معاف کر دیا ہے تو یہاں پہنچایا ہے، معاف کیا ہے تو یہاں پہنچایا ہے، اس وجہ سے یہاں تک پہنچے ہو. آقا علیہ السلام نے فرمایا گویا خطا کاروں کو بھی اللہ بلائے گا، چونکہ معافی کے ساتھ وہ پہنچ گئے. ہر شخص سے کلام ہوگی. لوگ اللہ کی مجلس دیدار میں اسی حال پر بیٹھے ہوں گے کہ اچانک ایک بادل چھا جائے گا اور بادل سے ایسی خوشبو برسائی جائے گی کہ ایسی خوشبو انہوں نے جنت میں آ کر بھی کبھی نہیں سونگھی ہوگی. اس پر اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے دیدار کے انعام و اکرام سے نوازے گئے ہو، اب اٹھو، جو ہم نے تمہارے لیے تیار کر لیا ہے رکھا ہے، جو جی میں آئے جاؤ جنت کے بازار میں اٹھا لو، جو چاہتے ہو لے لو، جھولیاں بھر لو، لاد لو، سواریوں پر لے جاؤ. وہ کہتے ہیں سعید ابن مسیب حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے کہ آقا نے فرمایا کہ پھر وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں فرمایا پھر ہم اللہ کے دیدار کی مجلس سے اٹھ کے بازار میں جائیں گے، جنت کے بازار میں جائیں گے، اور فرمایا جو چیز ہم چاہیں گے دکانوں سے اٹھاتے جائیں گے، کسی کی قیمت نہیں لی جائے گی، کسی سودے پر قیمت نہیں ہوگی، جو چاہیں گے اٹھاتے جائیں گے. ہمیں جنت کی سواریاں دے دی جائیں گی اور اٹھا کر سواریوں پہ لاد کر لے جائیں گے. اور اس بازار میں پھر اہل جنت اونچے درجے کے لوگ، وہ اولیاء، اونچے درجے کے لوگ، اقطاب، غوث، ابدال، صالحین، اور نچلے درجے کے لوگوں کی اس بازار میں ملاقات ہوگی. وہ بھی آئیں گے. خوشخبری ہو کہ اللہ کا دیدار ہوگا. حضرت اویس کرنی سے بھی ملاقات ہوگی، حضرت حسن بصری سے بھی ملاقات ہوگی، جنید بغدادی سے بھی ملاقات ہوگی، سری سقطی سے بھی ملاقات ہوگی، معروف کرسی سے بھی ملاقات ہوگی، اور ہمارے
سردار اور آقا سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی ملاقات ہوگی، حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاؤالدانی سے پھر جنت میں ملاقات ہوگی۔ آقا نے فرمایا جنت کے بازار میں سب کی ملاقاتیں ہوں گی، اونچوں کی بھی اور چھوٹے والوں نچلے والوں کی، جب ملاقاتیں ہوں گی پھر آقا نے فرما دیا اور یاد رکھ لو وہاں کوئی ادنا نہیں ہوگا، دوبارہ فرما دیا جنت میں کوئی ادنا نہیں ہوگا۔ پھر کچھ لوگ جن کی منزلیں چھوٹی ہیں وہ جب بڑی ہستیوں کو دیکھیں گے کہ ان کا لباس بڑا عالی شان ہے تو تعجب کریں گے، جو ہی ان کا لباس دیکھ کر پوشاک دیکھ کر تعجب آئے گا، اسی لمحے اپنے آپ کو دیکھیں گے ان کی پوشاک بدل چکی ہوگی، ان کی پوشاک بھی اعلیٰ ہو جائے گی۔ قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو خیال تمہارے دلوں میں آئے گا اسی لمحے تمہیں مل جائے گا، وہ ایسا مقام ہے۔ تو اس کے لیے تکلیفیں اٹھا لینا سستا سودا ہے یا مہنگا؟ ان لمحات کے لیے جانیں دے دینا سستا سودا ہے یا مہنگا؟ ان لمحات کے لیے راتوں کے آرام چھوڑ دینا، مصلے پہ کھڑا ہونا، سجدہ ریز ہونا، آنسو بہانا، گریہ وزاری کرنا، توبہ کرنا، تقوی اختیار کرنا، پرہیزگار بننا، عاشق رسول بننا، متقی بننا، سستا سودا ہے یا مہنگا؟ سستا سودا ہے۔ جوانوں، میری خوشی اس دن ہوگی جب تمہارے چہروں پر تقوی کا نور نظر آئے۔ میرے بیٹوں میری بیٹیاں، جب ان کے چہروں پر تقوی کا نور ہو، ان کے سروں پر ایمان کا تاج ہو، ان کی شب و روز عصمت پرداداری تقوی پرہیزگاری میں گزر رہے ہوں، اور تمہیں چلتا پھرتا دیکھ کر لوگ کہیں انہیں کہتے ہیں یہ منہاج القرآن کے بچے اور بچیاں ہیں، بیٹے اور بیٹیاں ہیں جن کا سراپا ایمان، یقین، تقوی، پرہیزگاری بن گیا ہے۔